کاشف اس وقت ظاہر ہے ایک طرف تو بڑی امید ہے کہ یہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھے گا، تکنیکی مرحلہ جو ہے اس کا آغاز ہونے کے لیے کوششیں جاری ہیں، اور سوئس حکام کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیٹیلز نہیں بتا سکتے کہ کون کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے، لیکن کوششیں ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل باز نہیں آ رہا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ اسرائیل کی وجہ سے دوبارہ لٹک سکتا ہے، دوبارہ ماحول جنگ کی طرف جا سکتا ہے؟ جی بالکل دیکھیں اس وقت اسرائیل اس پورے جو پیس پروسیس کے نتیجے میں یہ جو ایم او یو سائن ہوا امریکہ اور ایران کے درمیان، اس میں ایک اسپوائلر کا رول پلے کر رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ جو اس کی جنگ کے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے، اسرائیل ان جنگی اہداف کو حاصل کرنے میں مکمل ناکام ہوا ہے۔ مثلا اسرائیل کا سب سے پہلا جو پرائم آبجیکٹیو تھا، جو کہ انسٹیٹڈ تھا، لیکن وہ ایران کی مکمل ڈس انٹیگریشن تھا، ایران کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا تھا، اس میں اسرائیل فیل ہوا ہے۔ پھر ایران کے اندر اگر دوسرا اس کا آبجیکٹیو تھا کہ اگر ڈس انٹیگریٹ نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ وہاں پر ایک پپیٹ ریجیم لانا، ریجیم چینج، وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ایران کا جو بیلسٹک میسائل پروگرام تھا اس کو کنٹین کرنا، اسے محدود کرنا، یہ بھی اچیو نہیں ہو سکا۔ ایران کا نیوکلیر پروگرام جو تھا اسے مکمل طور پر ڈسمنٹل کرنا، اس میں بھی اسرائیل کو جو ہے ناکامی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو الائڈ گروپس تھے، جو مڈل ایسٹ میں ایران ان مختلف گروپس کو سپورٹ کر رہا ہے، اس سپورٹ کو ختم کرنا۔ تو یہ 4-5 جو اسٹریٹجک آبجیکٹیوز تھے، اسرائیل ان میں سے کسی کو بھی اچیو کرنے میں کامیاب نہیں ہوا۔ گو کہ اسے ٹیکٹیکل لیول پر اس نے وہاں پر بہت سی وہاں پر جو لیڈرشپ تھی اس کو بھی ڈیکیپیٹیٹ کیا، ڈسٹروائے کیا۔ ایران کو $300 بلین اس کی اکانومی کو لاس ہوا، لیکن اسرائیل اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیو حاصل نہیں کر سکا۔ تو اس وجہ سے اسرائیل کی اس وقت یہ کوشش ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو ایم او یو سائن ہوا ہے اس پورے پیس پروسیس کو ڈیریل کیا جائے۔ تو اس میں سب سے ایک اہم پوائنٹ جو ایم او یو میں ایران اور امریکہ نے جس پر اتفاق کیا تھا وہ یہ تھا کہ لبنان کے اندر جو ہے وہاں پر بھی جنگ بندی ہوگی، یعنی تمام جتنے بھی اریناز ہیں، جتنے بھی فرنٹس ہیں ان پر جنگ بندی، جی بالکل ان پر جو ہے وہ وہاں پر جنگ بندی ہوگی۔ اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ایم او یو سائن ہوا، اس سے پہلے جب اپریل میں جب ایگریمنٹ ہوا تھا سیز فائر پر دونوں فریقین کا پاکستان کی مدد سے، تو اس وقت بھی نیتن یاہو نے اس پورے پیس پروسیس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی اور لبنان پر بہت بڑا حملہ کر دیا تھا۔ اچھا، اور اس وقت بھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ ظاہر ہے اسرائیل کے ایک تو اسرائیل کا مسئلہ بڑا یہ ہے کہ جو امریکہ کے انٹیلیجنس ادارے ہیں اب تو وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپٹمبر میں وہاں پہ شاید الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے مد نظر نیتن یاہو کی اپنی ایک سیاسی بقا کا مسئلہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جنگ جاری رکھیں گے اور یہ چورن بیچتے رہیں گے کہ میں اپنے اہداف مکمل کر لوں گا، میں اپنے اہداف حاصل کر لوں گا جن اہداف کی طرف آپ نے ذکر کیا ہے، تو شاید ان کی جو سیاسی موت ہے وہ واقع نہیں ہوگی اور وہ بچ جائیں گے۔ لیکن دوسری طرف ظاہر ہے امریکہ کے لیے بھی یہ معاہدہ کرنا بڑا ضروری ہے، اور پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس کے لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ معاہدہ ہو جائے۔ تو آپ کو کہیں پہ نظر آتا ہے کہ اسرائیل جب تک یہ پروسیس ٹیکنیکلی آگے نہیں بڑھتا، جب تک کوئی چیز دستخط نہیں ہوتی، اس وقت تک کوشش کر رہا ہے کہ وہ جنگ کا محاذ کھول کے رکھے، یا وہ رکے گا؟ جی بالکل، اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ یہ نہ صرف پیس پروسیس پورا ڈیریل ہو، بلکہ ایک مرتبہ پھر امریکہ اور ایران کو جو ہے وہ آمنے سامنے لایا جائے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیل پر امریکہ اپنا انفلوئنس اگر وہ یوز کرنا چاہے تو وہ اسرائیل کو کنٹین بھی کر سکتا ہے اور نیتن یاہو کو اپنی پالیسی چینج کرنے پر مجبور بھی کر سکتا ہے، جس کا آپ ریسنٹ پاس میں آپ نے دیکھا کہ جب صدر ٹرمپ کی طرف سے ایک بھرپور قسم کا نیتن یاہو پر دباؤ استعمال کیا گیا، تو نیتن یاہو جو تھے وہ اپنے ڈومیسٹک پرابلمز اور اپنے پولیٹیکل جو ان کے اپنے گولز تھے اور پولیٹیکل جو ان کا ایجنڈا تھا، اس کے باوجود وہ اپنی پالیسی چینج کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تو میرے خیال میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل انفلوئنس رکھتے ہیں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا جے ڈی وینس صاحب نے ابھی جو وائس پریزیڈنٹ ہے انہوں نے چند دن پہلے کہا کہ 2/3 آف دا جو جتنا اس پر ایکسپینس ہوا ہے یا ایمونیشن پرووائڈ کیا گیا یا ویپنری پرووائڈ کی گئی وہ دیٹ واز پرووائڈیڈ بائی دا یو ایس اے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اسرائیل کا ایئر ڈیفینسز میں امریکہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ تو یہ جنگ اسرائیل اکیلا نہیں لڑ سکتا۔ اگر امریکہ سنسیریٹی کا مظاہرہ کرے اور جو وہ ایران کے ساتھ ایم او یو پر اتفاق کر چکا ہے کہ تمام ایریناز پر جنگ بندی ہو، اگر اس کو انفورس کیا جائے ریئل ٹرمز میں، تو میرے خیال میں جو نیتن یاہو ہیں اور اسرائیل ہیں انہیں نہ صرف لگام ڈالی جا سکتی ہے، انہیں روکا جا سکتا ہے اور اس پیس پروسیس کو بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ پیس جو ہے وہ امریکہ کی مجبوری ہے۔ کیونکہ اگر ملٹری مینز کے تھرو اگر امریکہ آبجیکٹیو اچیو کر سکتا تو
جو 40 ڈیز کی انہوں نے بمبارڈمنٹ کی تھی انٹینس ایران کے اندر اور پولیٹیکل لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کی ڈیکیپیٹیشن ہوئی تھی تو وہ اس کے بعد امریکہ وہ اچیو کر لیتا لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اچیو نہیں کر کوشش کے باوجود ان کو ظاہر ہے جو دفاعی ان کے اہداف تھے وہ حاصل میں